بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عرفان خان. آج ہم بات کریں گے ٹیرر فائنانسنگ پہ کہ دہشت گردوں کی جو مالی معاونت ہیں وہ کس طرح کی جاتی ہیں, کون سے وہ ایسے راستے ہیں کہ جس سے دہشت گردوں کو فنڈنگ کی جا رہی ہے. پاکستان میں انسداد دہشت گردی, اس کی فنڈنگ سے متعلق جو قوانین ہیں, جو پالیسیاں ہیں, وہ کتنے مؤثر ہیں, کتنے ادارے اس پر کام کر رہے ہیں, اور سب سے اہم جو دہشت گردانہ انسداد دہشت گردانہ جو ایک پالیسی ہیں اس پر صوبائی حکومت یعنی خیبر پختونخوا حکومت اور وفاق کے مابین اختلاف کس بات پر ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر وکیل ہیں, ممتاز قانون دان ہیں, سپریم کورٹ کے معظم بٹ صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کا. بہت شکریہ. پہلے تو سر مختصراً بتائیے کہ ٹیرر فائنانسنگ ہے کیا؟ دہشت گردی کرنی ہے اور اس کے لیے فائنانس کی ضرورت ہے. یہ کوئی انفرادی عمل تو ہے نہیں, کسی نہ کسی سوچ کا, کسی نہ کسی مشن کا محاصل ہوتا ہے. اور یہ پورا انفراسٹرکچر, پوری موبلائزیشن, پوری تحریک, پورا پلان, پورا سسٹم, یہ جو ہے اسے گورن کرتی ہیں باقاعدہ آرگنائزیشنس. یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ بھی ہوتی ہیں اور مختلف تنظیموں کی نسبت سے بھی کام کرتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آرگنائزیشنس کی صورت میں آپ کو ملیں گی. مثال کے طور پہ پاکستان کو دیکھیں گے تو افغانستان سے آپ کو دہشت گردی کی لہر ملے گی. انڈیا کو دیکھیں گے تو انڈیا بھی اس روٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ ایسے مسائل سر انجام دے گا. یہ ساری ایکٹیویٹیز اسپانسرڈ ہوتی ہیں. ملک کے اندرون جو دھماکے ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے جو ہمارے فرنٹ لائنرز ہوتے ہیں, وہ جس طریقے سے ہدف بنتے ہیں, یہ سب چیزیں پلاننگ کا حصہ ہوتی ہیں. اور باقاعدہ آرگنائزیشنز کی صورت میں تو بغیر فنڈنگ کے یہ چل نہیں سکتی, چونکہ یہ ایشو بین الاقوامی ہے, انفرادی تو رہا نہیں. دنیا بھر میں گلوبل لیول پہ اس کا پرسپیکٹیو دیکھا جا سکتا ہے. اسی لیے اس کو ڈیل کرنے کے لیے آرگنائزیشنز بھی جو ہے وہ فیڈرل نوعیت کی قائم ہے. دنیا کے گلوبل حیثیتوں میں جیسے آپ فیٹو دیکھ لیں جی, تو اس نسبت سے وہ باقاعدہ انڈیکسنگ کرتے ہیں, ایک ایک ڈیٹا ایک سائٹ کا اکٹھا کرتے ہیں اور اس میں وہ لسٹیں بناتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایریاز جو ہیں وہ ولنریبل ہیں ٹیررزم کے لیے اور دنیا کے لیے بھی خطرناک بن سکتے ہیں. عرصہ پہلے پاکستان بھی گرے لسٹ میں کافی عرصے تک موجود رہا اور پاکستان پہ یہ شرائط بھی عائد کی گئی کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں, اس لیے کہ اگر آپ کو فائنینشلی بھی سروائیو کرنا ہے تو آپ کے ساتھ IMF بھی اس وقت چلے گی جب آپ اس گرے لسٹ سے نکلیں گے. سو پاکستان کو اس کے لیے بڑی انتھک محنت کرنی پڑی ہے. ایک تو دہشت گردی کے خلاف ویسے بھی فرنٹ لائن اسٹیٹ تھی جی, اور دوسری طرف جو ہے وہ جو فائنینشیل موبلائزیشنز ہیں وہ ایک پورا کا پورا ایک چیلنج بن گئی تھی. سو اس نسبت سے بین الاقوامی نظم جو ہے اس کے تحت جو ہے انٹرنیشنل لاز کو لوکل لاز کے ساتھ ملا کے بینکنگ سسٹمز کو شفاف طریقے سے ایکسپوز کر کے ہر چیز کو واچ لسٹ پہ لا کے پاکستان نے بہت مشکل سے بڑی محنت سے یہ جو کنونشنل آرڈر ہے اس کو منظم کرنے کی جو ہے ٹھان لی تھی. اب آپ دیکھیے نادرا ہو یا آپ کا بینکنگ سسٹم ہو یا آپ کی ایون آن لائن بینکنگ سسٹمز ہوں, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ واچ پہ رکھی جاتی ہیں اور وہ اوپن ہوتی ہیں انٹرنیشنل آبزرویشن کے لیے بھی. وہ اسی لیے ہے کہ یہ جو ترسیل ہے پیسوں کی وہ جو ہے اس میں کہاں غیر متوازن صورتحال آ رہی ہے, کہاں ان نیچرل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, کون لوگ ان نیچرل ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں جی, ان کا پھر فالو اپ, اس فالو اپ میں آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز آ جاتی ہیں, آپ کا FI آ جاتا ہے, آپ کے دوسرے تمام تر محکمے آ جاتے ہیں, فوجی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی آ جاتی ہیں. سو یہ کلیکٹیولی اس چیز کو دیکھتی ہیں کہ منی ٹرانزیکشنز الیکٹرانک میڈیم میں یا بینکنگ سسٹم میں یا کنونشنل آرڈر میں کس طریقے سے آئیں. دو باتیں سر یہاں پر آپ نے ذکر کیا. یہ جو فائنانسنگ لوگ کرتے ہیں اس میں آپ نے ذکر کیا کہ کچھ انٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. جو انٹرنل فیکٹرز ہیں, فار ایگزامپل اگر پاکستان ہیں اور افغانستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں پر ایسے کون سے وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں اور وہ پھر پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہو رہے ہیں. میں نے تقریباً 6-7 سال پہلے اس نقطے کو سمجھنے کے لیے کام کیا تھا. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور پھر آگے ترتیب سے دیگر باتیں بھی عرض کر دیتا ہوں. میں نے یہاں پہ فوکس کیا سبزی منڈیوں کو
اور فروٹ منڈیوں کو. اور میں نے دیکھا کہ یہاں پہ قانونی طور پہ حکومت کے اندر تو صرف اور صرف 2 فوڈ کمیٹیز ہیں اور منڈیاں ہیں. یعنی روز بروز فجر کی نماز سے پہلے افغانستان وغیرہ کے ایریا سے یا دیگر ملکہ علاقوں سے بھی تمام کی تمام ٹرانزیکشن سبزیوں کی اور فروٹس کی تازہ وہ ہو جاتی ہے یہاں پہ. ٹھیک. اب یہاں پہ ہماری منڈیوں میں کثیر تعداد میں افغان مہاجرین بھی موجود تھے، بزنس کر رہے تھے. جی. پھر یہ صبح ہی آتے ہیں اور صبح فجر کی نماز سے پہلے ہی وہ ساری کی ساری تقسیم عمل میں آ جاتی ہیں. یہ ساری کی ساری موبلائزیشن انڈاکومنٹڈ ہوتی ہے. منڈیوں میں اس کا کوئی ڈاکومنٹڈ ریکارڈ نہیں ہے. وہ آتے تو ہے اجناس کی صورت میں اور پھر اس کے نیچے جو ہے رقم کی وصولی کر کے پھر وہ ہنڈی کے ذریعے حوالے کی صورت میں وہ افغانستان پہنچ جاتے تھے یا دوسرے ایریاز میں جیسے انہوں نے ڈیفائن کیا. یہ اربوں روپے کی روزانہ کی ٹرانزیکشنز ہیں. اربوں روپے کی روزانہ کی ٹرانزیکشنز ہیں جس پہ اگر ٹیکس کلیکشن کی جائے تو نہ جانے کتنا پیسہ آ جائے. اس میں ہم نے کوشش کی یہ دیکھنے کی، ایف آئی اے کو بھی کنیکٹ کیا. ہم نے دیکھا کہ یہ ڈاکومنٹڈ بزنس کیوں نہیں بن سکتا. تو ہم نے اس میں کنونشنل طریقے سے لیگل طریقے سے اپلیکیشنز بھی دیں متعلقہ مثال چمکنی پولیس اسٹیشن میں ایف آئی اے میں آگے پیچھے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اپلیکیشنز تو گئیں لیکن وہ اپلیکیشنز ٹریول نہیں کر سکتے. اب ٹریول نہ کرنا جو ہے وہ بہت سے سوالوں کا جواب ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کا معاملہ ہے تو کیوں نہیں اس چیز کو پروب میں دیکھا جاتا. ایک جگہ پہ جب اس مسئلے کو بہت سینسٹائز کیا گیا تھا سبزی یہ منڈیوں کو لے کے اور کچھ افسران کو لے کے، تو نیب میں کیسز چلے تھے. نیب میں جب کیسز چلے تو یہاں پہ ان کی ایسوسیشن کے صدر تھے، انہوں نے اقبال جرم بھی کیا، پیسے بھی جمع کرائے اور اس کے بعد پھر وہ اسی پوزیشن پہ بھی بحال ہو گئے اور وہ تمام تفصیل کروا بھی رہے ہیں اور اپنی پرائیویٹ منڈیاں بھی بنا لیا. یعنی اربوں روپے کی آپ کی روزانہ حوالوں کی صورت میں چلے گا. ہنڈی سسٹم اس کے علاوہ ایک معروف اصطلاح ہے. آپ یہ دیکھ لیے کہ وہاں پہ آپ کے جیولرز ہو گئے، آپ کے صراف ہو گئے، وہ ایک بہت بڑا فیکٹرز ہے اور وہ جو ہے آپریٹ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ ایک فوکس آیا ہوا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نان ڈیزگنیٹڈ پروفیشنلز اور بزنس اینٹیٹیز جو موجود ہیں وہ کون کون سی اس میں ملوث ہیں. تو آپ کو اس میں حیرانگی ہوگی کہ اس میں حتیٰ کہ انہوں نے اکاؤنٹس ڈیل کرنے والے اکاؤنٹنٹس اور ایون لائرز کو بھی رول پہ لیا ہوا ہے. یعنی یہ جو ولنریبلٹی ہے اس میں ہنڈی، حوالہ جو ہے اس طرح کی ایکسرسائزز، اسمگلنگ کی ایکسرسائزز اور یہ تمام چیزیں جمع ہو کے اور پھر اکاؤنٹس وغیرہ کو ڈیل کر کے یہ ساری ولنریبلٹیز ان پروفیشنز اور ان ایریاز کو جو ہے انہوں نے ڈیزگنیٹ کیا ہوا انٹرنیشنلی فوکس پہ لائے ہوئے ہیں. تو یہ تمام ایریاز پروفیشنلز کے بھی اور بزنس اینٹیٹیز کے جو نان ڈاکومنٹڈ بزنس کرتے ہیں، ان انفارمل اکانومی انفارمل اکانومی میں ڈیل کرتی ہیں، نان کنونشنل آرڈر میں ڈیل کرتی ہیں، وہ سارے کے سارے ملوث ہیں بالواسطہ بلا واسطہ. آپ اسے وائٹ کالر کرائم کہیں یا یہ آپ ٹیررزم فائنینسنگ کہیں، اس لیے کہ یہ پیسہ جو پروسیڈز قرار دیا گیا ہے وہ ٹیررزم پروسیڈز قرار دیا گیا ہوا ہے. سو اس چیز کے پروب کرنے کے لیے پوری کی پوری ایکسرسائز اور ویجیلنس جو ہے وہ درکار ہے، جس کے لیے بہت کوشش کی جا رہی ہے. سر آپ نے ذکر کیا ایف آئی اے ہے، جی، نیکٹا بھی کام کر رہا ہے، سی ٹی ڈی بھی ہے، دیگر ادارے بھی ہیں، وہ تمام کے اہتمام انہوں نے کاؤنٹر ٹیرر فائنانسنگ کی بنائی ہوئی ہے پالیسی. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور میں اب بھی ایلیگل ہنڈا ہواری کے وہ ہو رہے ہیں. تو یہاں پر پھر وہ سکم کہاں پر ہے؟ انسیپشن سے لے کے کمیشن تک یہ تمام جو معاملات ہیں اگر سسٹم میں انفورسمنٹ گیپس نہ ہوں تو یہ نہیں ہو سکتے. کوئی بھی کام جو ہوتا ہے اس میں ارینجمنٹس کا بہت عمل دخل ہے. سو اب ٹرانسپیرنسی آف بزنس ایکٹیویٹی موبلائزیشن، اس کے لیے جو کیپیسٹی بلڈنگ چاہیے اس کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور جب میں نے کہا نا کہ کلی طور پہ یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی صورت میں اگر کوئی پابند آ بھی جائے بیچ میں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی سزائیں نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پروسیکیوشن نہیں ہے. سو جب نیچے انفورسمنٹ گیپس ہیں، شکایات پہ عمل درآمد نہیں ہوتے، لوگوں کا کنٹرول اتنا زیادہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر متعلقہ لوگوں کے اندر انفورسمنٹ گیپس اتنے زیادہ ہیں تو اس کا فائدہ نہیں لوگوں نے اٹھانا ہے.
وہی فائدہ جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ میں مدد دیتا ہے اور ہمارا ملک جو ہے زیادہ سے زیادہ ولنریبل ہوتا چلا جاتا ہے. سر پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا اور میں چاہوں گا کہ پھر کریں گے کہ یہاں پر جو اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ گاڑیوں کی ہیں, وہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی ہیں, وہ منشیات ڈرگس کی ہیں, جو بھی ہیں, اور اس میں ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ بڑے بڑے نامی گرامی پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو ان کا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے؟ باقاعدہ ریکگنائزڈ ایلیمنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جب پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ میں یونیفارمٹی نہیں ہوتی اور وہ اس کی وجہ سے اس کی آڑ میں اتنے انفورسمنٹ گیپس پیدا ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ وہاں پہ موومنٹ ہوگی, وہاں پہ ٹریفکنگ ہوگی, وہاں پہ اسمگلنگ ہوگی, وہاں پہ کسٹم کی چوریاں ہوں گی, وہاں پہ یہ ساری کی ساری پروونس سے نکل کے وہ جائیں گے فیڈرل ایریاز میں, فیڈرل ایریا سے یہاں پہ آئیں گے, انلیگل ان لافل کاروبار ہوتا چلا جائے گا. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ٹکراؤ میں ہوتی ہیں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ. اب آپ حال ہی میں دیکھ لیجئے, عام بات آپ سنتے ہوں گے اور جو ریلیونٹ بھی ہے کہ جب کوئی آپریشن کا اعلان مرکز کی طرف سے ہو جاتا ہے تو پروونشل گورنمنٹ اسے ریزسٹ کرتی ہے آن ون گراؤنڈ اور دی ادر گراؤنڈ. وہ ریزسٹنس کتنی چیزوں کو جنم دیتی ہے وہ دیکھنا, وہ فوکس ہونا ضروری ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کی آڑ میں وہ جتنی بھی انلیگل ایکٹیویٹیز ممکن ہو سکتی ہیں وہ ہوتی ہیں. اب آپ مثال کے طور پہ اگر آپ دہشت گردی کے واقعات کو روکنے کے لیے سے آپریشنز کرتے ہیں, اس آپریشن کی آڑ میں کئی لوگ ملک وہ اپنے علاقے چھوڑ کے یہاں پہ آتے ہیں, ان کی آڑ میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں. اور پھر روزانہ آپ یہ دیکھیے کہ موومنٹ جو ہے اسمگلنگ کی ہو رہی ہے, ہیومن ٹریفکنگ کی ہو رہی ہے, اسلحے کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, اور ان تمام چیزوں میں اجناس کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. ان تمام تر طریقوں میں پیسوں کی ریل پیل شامل ہے, اور یہاں پہ بدامنی رہے اس کے لیے یہ اسپینڈنگ کی جاتی ہے. اور یہ اسمگلنگ کرنے والے, یہ کرمینل اپنے ڈینس چلانے والے جو لوگ ہیں وہ اسپینڈنگ کرتے ہیں, اس لیے کہ اسی کی آڑ میں تو انہوں نے اپنی کاروبار اور موومنٹ کو آگے لے کے چلنا ہے. سر آپ لیگل اوپینین دیں, آخری سوال ہے میرا کہ فیڈرل سبجیکٹ ہیں, بارڈر کو ڈیل کرنا, ٹیررزم کو ڈیل کرنا, ٹھیک ہے, انٹرنل ڈسٹرکٹس میں جتنی بھی ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کی ڈومین ہیں. کیا وجہ ہے کہ پھر پروونشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی ان پالیسیوں کے ساتھ وہ اتفاق نہیں کرتی, یا کیوں وہ ان سے مخالفت کرتے ہیں؟ اہل لوگ اگر ہوں گے, کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے, صاف لوگ ہوں گے, شفاف لوگ ہوں گے, لاء کو جاننے والے لوگ ہوں گے, رائٹ مین آن رائٹ جاب ہوں گے, وہ اگر حکومت میں ہوں گے, اختیار میں ہوں گے, تو وہ کام ٹھیک کریں گے. آپ کو ایک محاسبہ کرنا پڑے گا کہ اختیار مند لوگوں کا کرمنل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ لوگ جو حکومت میں ان کا کرمنل بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور ان کے پس منظر میں ان کے جو ریکارڈز ہیں, کرمنل ریکارڈز ان کے متعلقہ تھانوں میں وہ کیا کیا ہیں. آپ کو اس سے بڑی ایکسرسائز کرنی پڑے گی. جب انفولڈ آپ ان تمام تر چیزوں کو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ منی لانڈرنگ ہو یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے تمام تر مراحل, اس میں یہ تمام لوگ شامل ہیں جن کے پاس اختیار ہے. بہت شکریہ سر اپنا قیمتی وقت اور قیمتی رائے دینے کے لیے. اگلے پوڈ کاسٹ میں بٹ صاحب کو پھر زحمت دیں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بہت شکریہ.